قرآن مجید کے بارے میں ہم یہ سنتے آئے ہیں اور استاد نے بھی بارہا اس کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی زبان عربی معلیٰ میں ہے، لیکن کسی زبان کا اعلیٰ ہونا ہم کس طرح پہچانتے ہیں؟ یعنی اس معاشرے میں جس طرح کی زبان ہے اس سے ہٹ کے کوئی زبان تھی، کوئی نئی زبان اس میں آ گئی ہے، قرآن مجید میں یہ بات ہم کیسے پہچانیں گے کہ اس عہد کی کیا زبان تھی اور اس سے یہ عربی معلیٰ کیسے بن گئی؟ جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ بالعموم جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی زبان عربی معلیٰ ہے، یعنی وہ عربی ہے کہ جو اعلیٰ پائے کی زبان ہے۔ معلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ ہونا، کسی چیز کا عرفہ ہونا، کسی چیز کا بلند ہونا، کسی چیز کا شاہکار ہونا۔ تو جب یہ اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ خود قرآن مجید نے اپنے مخاطبین کو یہ کہا ہے کہ جس زبان میں نازل ہوا ہوں وہ زبان وہ ہے جو تم بولتے ہو۔ یعنی قرآن مجید نے ایک امر واقعی کو بیان کیا ہے، ایک حقیقت واقعہ کو سامنے رکھا ہے کہ یہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے، یعنی وہی زبان، واضح زبان جس میں تم کلام کرتے ہو، جس میں تم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہو۔ گویا یہ کوئی اجنبی زبان نہیں ہے تمہارے لیے، یہ کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ جو آفاق میں بیٹھ کے خالق نے تخلیق کر دی ہو، بلکہ یہ وہی زبان ہے جس کو تم جانتے ہو، سنتے ہو، پڑھتے ہو، بولتے ہو۔ جس وقت قرآن مجید نے دعویٰ کیا کہ یہ واضح عربی زبان میں ہے اور بلسانک ہے، تمہاری زبان میں ہے، تو اب یہ بات کہ جو زبان جس میں یہ بات ہو رہی ہے وہ قریش کی زبان ہے، اس زبان کی نوعیت کیا تھی؟ اب یہ بحث قرآن مجید کے کسی دعوے سے اوپر اٹھ کے تاریخ کے ایک سوال کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ یعنی جس وقت میں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں تمہاری زبان میں گفتگو کر رہا ہوں، تو اب جو کچھ تمہاری زبان ہے اس کو میں نے طے کرنا ہے، اور جب زبان کے کسی معاملے کو ہم طے کرتے ہیں تو اس معاملے میں تاریخ فیصلہ کن ہوتی ہے۔ تو جب ہم تاریخ کے مصادر کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتی ہے کہ عرب جاہلیت کے اندر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے عرب کا جو ماحول تھا، عرب کے جو قبائل تھے، ان کے اندر شعر کہنا، ان کے اندر خطابت کا پورا اسلوب، ان کے اندر قافیہ بندی، ان کے اندر زبان کی موسیقیت، گفتگو کے اندر ایک آہنگ پیدا کرنا، ان کے اندر الفاظ کا ایک ذخیرہ، اس سب کا رچاؤ نظر آتا ہے۔ جب ہم عرب جاہلیت کے مصادر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک پوری کی پوری منظم شعری روایت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سبع معلقات کے شعراء، یعنی وہ شعراء کہ جن کا چرچا پورے عالم پہ تھا، وہ شعراء جو زبان کو استعمال کرنا جانتے تھے۔ پھر جب آپ زبان کی بات کرتے ہیں تو زبان کے اندر اسالیب بیان کیا ہیں، یعنی کسی چیز کو آپ نے بیان کرنا ہے تو اس کے لیے تشبیہ، استعارہ، کنایہ، اسی طریقے سے ضرب الامثال، یہ وجود پذیر ہوتے ہیں۔ تو ہم اس عہد کی زبان کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس کا بھی وہاں پر بے تحاشا استعمال نظر آتا ہے، ہمیں وہاں پر مجاز کے اسالیب بھی نظر آتے ہیں، ہمیں وہاں پر زبان کے اندر التفات کے اسالیب بھی نظر آتے ہیں۔ جتنے بھی کلام کو حسین بنانے کے پہلو ہوتے ہیں کسی بھی لٹریچر کے، وہ امیجنری ہو، کسی چیز کو تخیل کی تصویر دینا ہو، وہ میٹافر ہو، خیال کو آپ نے مجاز کی زبان دینی ہو، یہ سب کچھ کا وہاں پہ استعمال نظر آتا ہے۔ تو جو زبان اہل عرب بولتے تھے، جو زبان اس زمانے میں رائج تھی، اس کو اگر آپ ادب کے پہلو سے دیکھیں تو دنیا کی ہر تعریف اس کے اوپر صادق آتی ہے۔ اسی چیز کو جو جدید ماہرین ہیں جنہوں نے بائبل کے اوپر کام کیا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو ڈیوائن لٹریچر ہے اس کا ایک پہلو جو بہت زیادہ نظر انداز ہوا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر ادب کے بے پناہ اسالیب اور ادب کے بے پناہ پہلو پائے جاتے ہیں۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ قسم ہے، اب قسم جو ہے ایک ایسی لٹریری ڈیوائس ہے جو اپنی بات کو پہنچانے کے لیے، اپنی بات کی شہادت کے لیے، اپنی بات کے استدلال کے لیے، اسی طریقے سے جن چیزوں پہ قسم کھائی جا رہی ہے ان کی شان، ان کی بلندی، ان کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب قسم ایک لٹریری ڈیوائس ہے، یہ لٹریری ڈیوائس ہمیں قدیم عربی کے اندر بے تحاشا جگہوں پر استعمال ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عربی کلام عرب میں آپ اس کے نظائر دیکھ سکتے ہیں، یہی چیز ہے جو پھر ڈیوائن لٹریچر میں بھی آئی ہے۔ تو کسی بھی کلام کو ادبی کلام کہنے کے جتنے عناصر ہو سکتے ہیں وہ سب کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی عربی میں پائے جاتے تھے۔ اگر اس میں پائے جاتے تھے تو اب قرآن نے اسی زبان میں گفتگو کی ہے، تو اب آئیے قرآن مجید کا جائزہ لیں۔ تو آپ قرآن مجید کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ وہاں پر بھی بالکل اسی طریقے سے جو زبان کا آہنگ رائج تھا، اس زبان کے آہنگ کے اندر ایک نیا اعجاز پیدا کر کے، لیکن انہی دستیاب شدہ جو کچھ لٹریری ڈیوائسز تھیں
ان کو سامنے رکھ کے لوگوں سے کلام کیا گیا ہے، وہاں آپ کو تشبیہ نظر آئے گی، وہاں آپ کو استعارہ نظر آئے گا، وہاں آپ کو کنایہ نظر آئے گا، وہاں آپ کو مجاز کے اسالیب نظر آئیں گے، وہاں پر آپ کو اسی طریقے سے التفات کے اسالیب نظر آئیں گے، یہ سب کچھ ہوتا وہاں پر نظر آئے گا۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کے ایک اعجاز قرآن مجید کا یہ ہے کہ ان سب میں شاعری ہوتی تھی، ان سب میں کسی ایک موضوع پہ خطبے دے دیے جاتے تھے، لیکن قرآن مجید نے پوری کی پوری الہامی صحیفوں کی تاریخ، اسی طریقے سے شریعت کے ادق مسائل، اسی طریقے سے مستقبل میں پیش آنے والے مسلمانوں کے درمیان مشاجرات، ہر پہلو سے قیامت تک کی اسکیم کو اسی آہنگ میں بیان کر دیا۔ تو یہ اس کی زبان کا ایک اور اعجاز سامنے آیا کہ زبان تو وہی تھی، عربی معلّہ ہی تھی، لیکن اس زبان کے پیشکش کو اس طریقے سے بدل دیا کہ نہ وہ نثر رہا، نہ وہ نظم رہی، لیکن اس کے اندر روانی بھی ہے، اس کے اندر موسیقیت بھی ہے، اس کے اندر ایک فطری آہنگ بھی ہے، اس کے اندر وہ تمام خصوصیات ہیں جو کسی کلام میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی تکلف نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تاکید معنوی نہیں ہے کہ جو آپ کو کسی مفہوم تک پہنچنے میں مزاحم ہو، اس کے اندر کوئی لفظوں کی اس طریقے کی تکرار نہیں ہے، اس کے اندر اسی طریقے سے کوئی مصنوعی زخرفیت نہیں ہے کہ محض موسیقیت پیدا کرنے کے لیے یا آہنگ پیدا کرنے کے لیے شعر میں جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں قافیہ بندی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہے، کہیں پہ مضمون اس کے تحت نہیں آ رہا بلکہ وہ مضمون کے تحت آ رہی ہے۔ تو عربی معلّہ اعلیٰ زبان کو کہا جاتا ہے، عربوں کی زبان اعلیٰ زبان تھی، اس کو تاریخ کوالیفائی کرتی ہے، اور پھر جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ وہی زبان ہے۔ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہوتی ہیں ان میں بیسک اسٹرکچر ایک ہی ہوتا ہے، ہر زبان کے اندر فعل ہوگا، ہر زبان کے اندر فاعل ہوگا، ہر زبان کے اندر پروناؤنس ہوں گے، اس کے اندر وربز ہوں گے، دنیا کی ہر زبان اسی میں بات کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو چیز زبان کو نادر بناتی ہے وہ اصل میں اس کے پیشکش کے اسالیب ہیں۔ ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ میر امن دہلوی کی اردو پڑھیں، اسی طریقے سے آپ عبدالحلیم شرر کی اردو پڑھیں، اسی طرح محمد حسین آزاد کی اردو پڑھیں، اور آج آپ فیس بک کھول کے کسی کی پوسٹ پڑھنا شروع کر دیں، سب اردو زبان میں ہے، سب کے اندر ایک اسٹرکچر پایا جاتا ہوگا، زبانی کا اسٹرکچر ہوگا، اسم فعل حرف کا اسٹرکچر ہوگا، لیکن کیا چیز ہے جو میر امن دہلوی کی زبان کو، عبدالحلیم شرر کی زبان کو، اسی طریقے سے منشی پریم چند کی زبان کو منفرد بناتی ہے، غالب کے خطوط کو منفرد بناتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ پیشکش کے اسالیب کیا ہیں۔ پیشکش کے اسالیب پہ جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو وہ پھر کچھ چیزوں میں تحلیل ہوتا ہے، اس لفظ کا انتخاب، اسی طریقے سے لفظ کا جب آپ انتخاب کرتے ہیں لفظ کی شیڈ میں وہاں پر آ رہا ہے، وہ حقیقت مراد لی گئی ہے، وہ مجاز مراد لیے گیا ہے، پھر مرکبات، ترکیب کیا بنائی گئی ہے کسی بیان کو پیش کرنے کی، اور پھر اس کے بعد کلام آگے کیسے بڑھتا ہے، کلام کے اندر تدریج کیسے پیدا ہوتی ہے، روانی کیسا پیدا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں مل کر کلام کا ایک ذوق پیدا کرتی ہے، اس سے زبان کا ایک ڈکشن، ایک یونرا، ایک آہنگ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی زبان عربی معلّہ ہے، یہ مصر و شام اور عراق کے اندر بولی اور لکھی جانے والی جدید عربی رسائل کی عربی نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس زبان کا جو ڈکشن ہے وہ وہی ہے جو قدیم جاہلی عرب میں تھا، اور قدیم جاہلی عرب میں جو زبان رائج تھی وہ اعلیٰ زبان تھی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اسی بات کو تھوڑا آگے بتاتے ہوئے، کیا محض زبان کا اعلیٰ ہونا اس کی خدا کے آنے کا مطلب یہ خدا سے آئی ہے، اس کی دلیل بن سکتی ہے محض زبان کا اعلیٰ ہونا؟ جی بات بالکل ٹھیک ہے، کسی زبان کا اعلیٰ ہونا یہ بالکل کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ کلام لازماً خدا کی طرف سے آیا ہے۔ اعلیٰ زبان کے آپ کو بے شمار اسالیب مل جاتے ہیں، بے شمار نمونے مل جاتے ہیں، ہر زبان میں ملتے ہیں، دنیا کے ہر لٹریچر میں ملتے ہیں۔ کیا قرآن مجید نے اپنی زبان کے اعلیٰ ہونے کو دلیل بنایا ہے اپنے آفاقی یا اپنے خدا کی طرف سے آنے کی؟ قرآن مجید نے تو ہر جگہ پہ یہ کہا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا، اگر تمہیں شک ہے جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، فأتوا بصورۃ من مثلہ، تو تم اس کی طرح کی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ یہ کہا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم اس کی طرح کا ایک جملہ بنا کے لے آؤ، اس کی طریقے کا ایک پیراگراف بنا کے لے آؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ صورت جب قرآن مجید نے کہا ہے تو صورت محض الفاظ اور زبان کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ صورت کے اندر ایک مضمون ہے، صورت کے اندر ایک عمود ہے، صورت کا ایک فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر صورت کھڑی ہوئی ہے۔ وہ فاؤنڈیشن خیال کا فاؤنڈیشن ہے، وہ فاؤنڈیشن آئیڈیا کا فاؤنڈیشن ہے، وہ فاؤنڈیشن نظریے کا فاؤنڈیشن ہے۔ اس کو شان کلام کہا جاتا ہے کہ جس آفاقیت کے ساتھ اور جس اذعان اور جس یقین اور جس قطعیت کے ساتھ ایک شخص کھڑا ہوا عرب کے صحراؤں میں گفتگو کر رہا ہے، اس کا منبع الہام کیا ہے، اس پر سوچو تم کہ ایک صورت شروع کرتی ہے بات یوسف علیہ السلام کی، اور اس کے اندر
اس نے تاریخ نہیں بیان کرنی، اس کے اندر اس نے محض کریکٹرز نہیں بیان کرنے۔ قرآن کا جو مجموعی موضوع ہے انذار، پیغمبر کی سرگزشت، کہ پیغمبر آئے ہیں تو اب انہوں نے دعوت دینی، ان کی دعوت کے مراحل کے درمیان میں ایک تاریخی واقعہ زیر بحث ہے، وہ ایک سورت کا موضوع بن گیا ہے۔ اب آؤ اس کو دیکھو کہ وہاں بات کیسے شروع ہوتی ہے، وہاں پر جو ڈیٹیلز تمہیں ملتی ہیں، کیا کسی شخص کے پاس اس کا کوئی ماخذ تھا، کوئی سورس تھا کہ وہ جا کر تاریخ میں وہ ساری ڈیٹیلز نکال کے لے آتا؟ اسی طریقے سے جس اعتماد کے ساتھ وہ کلام گفتگو کرتا ہے، کسی انسان کے حاشیے خیال میں بھی یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ اس اعتماد کے ساتھ کوئی گفتگو کر سکے، کوئی خیال پیدا کر سکے۔ اور وہ کوئی سنسنی اور فکشن کی کہانی نہیں ہے، وہ لوگوں کو چیلنج کر رہی ہے کھڑے ہو کے، وہ لوگ جو ان واقعات سے واقف ہیں کہ ان میں غلطی نکال کے دکھاؤ۔ یہ سب کے ساتھ ساتھ اس نے اس پیشکش کو کیا محض کوئی گراف بنا کے پیش کر دیا ہے؟ اس نے اس پیشکش کو محض چند نکات اور بلٹ پوائنٹس میں پیش کر دیا ہے؟ نہیں، بلکہ اس نے مضمون کی اس پیشکش کو، کلام کی اس شان کو، الہام کی اس روشنی کو زبان کے اسی آہنگ میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو گویا وہ زبان جو پہلے بدو صحراؤں میں کھڑی ہوئی محبوباؤں کے لیے تہنیت کے کلمات کہنے میں استعمال کرتے تھے، وہ زبان جو لوگ اپنے محسنین اور اپنے محبوب کے دیار سے بچھڑنے کے روگ میں کہا کرتے تھے، وہ زبان جو اپنے اونٹوں کی ہونٹ کی مدح سرائی میں کہا کرتے تھے، جو اپنے گھوڑوں کی فتوت اور جذبے کے اظہار میں کہا کرتے تھے، اس زبان ہی کو لے کر خالق کائنات نے دنیا اور آفاق کے اتنے بڑے بڑے مضامین کو ایک صورت کے اندر ایک عمارت کی طرح مجسم کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو اب آؤ، تم نے اس عمارت کو سنگریزوں سے ڈھانا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو بڑی بیوقوفی سے بعض لوگوں نے پرسیو کیا، اور قرآن مجید کا جو اسٹائل ہے بات کرنے کا، اس کو سامنے رکھ کے چند صورتیں بنانے کی کوشش کی۔ جس طرح سورہ فیل ہے، ایک اور جانور کو لے کے اسی زمین میں آپ نے ایک طرح کا شعر کہہ دیا۔ قرآن مجید کیا یہ کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اس شان کا کوئی کلام لا کر دکھاؤ، یہی اس کے معجزاتی ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں اس میں اگر آپ اجازت دیں اسی کو ہم بڑھا لیں سوال کو، کہ زبان قرآن مجید کی، ہم یہ کہتے ہیں کہ قریش کی زبان ہے، اس دور کی زبان ہے۔ آج ہم اس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر عربی زبان بھی بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، تو اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے پھر ہم کو کتابوں کی طرف جانا پڑے گا، ہم لوگ کو لغت کی طرف جانا پڑے گا۔ اب لغت تو زبان سے بنتی ہے، زبان تو لغت سے نہیں بنتی۔ تو اب مجھے اگر اس زمانے کی عربی سمجھنا ہے، جاننا ہے، تو وہ میں کہاں سے کروں گا؟ چلیے سوال کو پلٹ کے ایک اور انداز سے میں پوچھتا ہوں، آپ کو مثال کے طور پہ غالب کے کسی شعر کا مفہوم سمجھنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا مراحل ہیں جن کو آپ پیش نظر رکھیں گے؟ پہلے تو جو کچھ بھی زبان اس میں بیان کی ہے اس کا میں معنی نکالوں گا، لیکن پھر اس کا انداز تو مجھے سمجھنے کے لیے ٹائم لگے گا۔ میں اس دور کی چیزیں نکالوں گا، تو جتنا ممکن میرے پاس ذخیرہ ہے غالب کے زمانے کی، یا غالب کی آپ نہ چاہوں، غالب کے جو سرکل میں جب زبان یوز ہوتی ہے، کیونکہ دلی میں بھی پھر سینکڑوں زبانیں ہیں، تو اس اردو کو سمجھنے کے لیے مجھے پھر اس اثر کی یا غالب کے اثر کے جو لوگ ہیں ان کی مجھے زبان پر سیکھنی پڑے گی، اس میں مراجعت کرنی پڑے گی۔ جی ہاں، بالکل صحیح آپ نے جواب دیا کہ جس وقت آپ کسی کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ کے عہد سے ماورا ہے، وہ پیچھے ہے، تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ کس تاریخی پس منظر پہ وہ کلام گفتگو کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ تاریخی پس منظر جب آپ کے سامنے نہیں ہوگا آپ کلام کو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ غالب کہاں پیدا ہوئے، غالب کون تھے، تو پھر آپ تو جا کر افریقہ کی تاریخ میں ان کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے، تو اس سے تو آپ ان کے کلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے، نہ ان کے مضامین کو سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ ان مضامین کو سامنے لانے کے پس منظر کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو وہ تاریخی پس منظر ہیں، سب سے پہلے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو ہم جب قرآن کی جانب بڑھتے ہیں تو یہی تاریخی پس منظر ڈیولپ ہوتا ہے پہلے، کہ یہ کلام آج سے اتنے 100 سال پہلے اس علاقے میں اس شخص کی زبان سے صادر ہوا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر اگلی بات سامنے آ جاتی ہے کہ وہ جو شخص تھا، جس علاقے میں تھا، وہ علاقے کے لوگ کون تھے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے، کریکٹرز متعین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر ایک گروہ تھا جو اس کا انکار کر رہا تھا،
ایک گروہ تھا جو اس کا اقرار کر رہا تھا، ایک گروہ تھا جو نفاق کی جگہ پہ کھڑا تھا، ایک گروہ تھا وہ اس سے لڑنے کے لیے پیدر پہ ہو گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اس سے متعین ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ قوم کون تھی؟ وہ بنی اسماعیل تھی۔ یہ معلومات ہم تک کیسے پہنچتی ہیں؟ یہ معلومات ہم پہ تاریخی مسلمات سے پہنچتی ہیں، ان کو لوگوں کا اجماع ہم تک پہنچاتا ہے، ان کے اندر غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا، تو یہ خبر کہ قائد اعظم اس ملک کے بانی ہیں، یہ خبر میں نے کیسے اخذ کی ہے؟ یہ میں نے لوگوں کے اجماع سے اخذ کی ہے۔ اتنی بڑی تعداد کہ جن کی مزاج، ذوق، چیزوں کو پرسیو کرنے کی صلاحیت سب کچھ مختلف تھی، تب بھی ایک بات مجھ تک پہنچا رہے ہیں۔ کیسے پہنچا رہے ہیں؟ اور مختلف مقامات پر موجود ہیں، اور اتنی بڑی تعداد ہے کہ عقل نہیں مان سکتی کہ سب لوگوں نے کسی جلسے میں اکٹھے ہو کے جھوٹ بولنے کا اور آگے پھیلانے کا تہیہ کیا ہو۔ تو اس سے تاریخ کے مسلمات وجود میں آتے ہیں، تو تاریخی پس منظر کو آپ جانیں گے۔ اس کے بعد ہے زبان۔ یہ جو زبان ہے، اس زبان کو بھی اسی طریقے سے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد آگے منتقل کر رہی ہے جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے۔ یعنی یہ جو زبان ہم بولتے ہیں، لکھتے ہیں، آج میں اور آپ جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ مجھ تک کیسے پہنچی ہے؟ ذرا اس پہ غور کریں کہ جس وقت میں کہتا ہوں کہ یہ میز ہے، تو اس کو میز میں نے قرار دیا ہے یا لوگوں کے اجماع کا یہ علم ہے جو مجھ تک پہنچا، اور میں بھی اس کو آگے متوارث آگے اپنے بچوں تک پہنچا رہا ہوں۔ میں بتا رہا ہوں کہ اس کو میز کہتے ہیں، اس کو چمچ نہیں کہتے، اس کو شیشہ نہیں کہتے، اس کو ریل گاڑی نہیں کہتے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ متوارث علم ہے۔ تو زبان کا علم بھی اسی طرح سے تواتر سے ہم تک پہنچا ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ کے تو 10 معنی ہوتے ہیں، تو وہ 10 معنی ہم تک پہنچ گئے، یہاں کلام میں وہ معنی کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یا لفظ کے اندر جو 2-3 امکانات تھے اس کا کیسے فیصلہ ہوگا؟ اس کا فیصلہ کلام خود کرتا ہے۔ اب کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی یہ آیت تھی، اس آیت کے یہ مطالب ہیں، اس آیت کے یہ معنی لیے جا سکتے ہیں۔ یہ معنی ہم تک کیسے پہنچے ہیں؟ لوگوں کے اجماع سے پہنچے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کی جو عربی تھی جس میں بات کی جاتی تھی، اس کے جو اسالیب تھے، اس کے جو محاورے تھے، ان کو قوم نے محفوظ کیا ہے، صحابہ کی امت نے اس کو آگے منتقل کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ سیدنا عمر کیا کہتے ہیں، علیکم بشعر الجاہلیہ، لازم ہے کہ تم اس جاہلی ادب کو پڑھو تاکہ تم قرآن کی زبان کو سمجھ سکو۔ تو ہماری امت کی جو علمی تاریخ ہے اس نے قرآن مجید ہی کے ان پہلوؤں کو آگے منتقل کیا ہے، آگے پہنچایا ہے۔ اسی سے تفسیر کا ذخیرہ وجود پذیر ہوا ہے۔ یہ اصل میں وہ تاریخی عمل ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ معنی مفاہیم مراد لیے جا سکتے ہیں، اور ہم اس میں یہ ترجیح قائم کر رہے ہیں۔ اس میں آگے بڑھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جب یہ آپ کے سامنے ڈیٹا آ گیا ہے، تو اب ڈیٹا میں فیصلہ کن حیثیت کس کو حاصل ہوگی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کن حیثیت خود کلام کو حاصل ہوگی۔ جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں تو لفظ، جملے کی ساخت، اس کی تالیف، اس کی کمپوزیشن اور سیاق و سباق، یہ سب مل کے اس کے معنی کی تعین کرتا ہے۔ تو آپ کسی بھی کلام کو لے لیں، اس میں معنی کی تعین کا یہی طریقہ کار ہوگا جو قرآن مجید کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسن بھائی، میرا آپ سے سوال، ابھی جب شروع میں ڈسکشن ہو رہی تھی عربی معلیٰ کے متعلق، اور آپ نے بھی ایک جملہ کہا کہ اعلیٰ کلام کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ زبان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب عربی سیکھنا، اور وہ بھی سمپل عربی نہیں، عربی معلیٰ سیکھنا ہمارے لیے بھی مشکل ہے، لیکن ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ ہمارے پاس غامدی صاحب موجود ہیں، آپ جیسے اساتذہ موجود ہیں جو ہمیں اردو کے تھرو اس زبان کو اپریشیٹ کرنا سکھا دیتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کا پیغام تو آفاقی ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کی اردو کا ایک تعلق عربی کے ساتھ بھی ہے، یعنی بہت زیادہ دور نہیں ہے، اس کا ایک کلوز ریلیٹو ہے اردو عربی کی، تو وہ زبانیں مثال کے طور پہ انڈونیشیا یا ملیشیا یا افریقہ کے مختلف ممالک کی جو زبانیں ہیں، ان لوگوں کے لیے وہ قرآن کو کیسے اپریشیٹ کر پائیں گے؟ ان کے لیے تو بہت بڑی ہرڈل نہیں ہو جائے گی قرآن کی اس انڈرسٹینڈنگ کو، اس نظم قرآن کو، اور قرآن میں کس طرح بات حذف ہوتی ہے، اس کو ان مقدرات کو کھولنا، ان کے لیے بہت بڑی ہرڈل ہو جائے گی۔ تو کیا ایسا آفاقی کلام میں یہ ہرڈل میرا خیال سے نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس اشکال کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی رہنمائی کریں۔ 2 پہلو ہیں آپ کے سوال کے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ موجودہ عہد میں یا قیامت تک آنے والی جو مسلمان قومیں ہیں، وہ اگر عربی زبان سے اس درجے واقف نہیں ہوں گی تو کیسے قرآن مجید کے مقدرات کو کھولنا، اس کے محذوفات کو دریافت کرنا، اس کے نظم کلام، اس میں لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، حقیقت مجاز، یہ سارے اختلافات کا فیصلہ کیسے کریں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کا فیصلہ علماء کرتے ہیں، عام آدمی نہیں کرتا۔ عام آدمی یہ معاملہ تو خود اردو کی زبان میں نہیں کر رہا ہوتا، یعنی جو غالب کی شاعری کے اندر
مجاز کے اسالیب ہیں کہ عام آدمی اس کو کھول کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ امیر کے کلام کے اندر جو محذوفات ہیں وہ عام آدمی اس کو کھول کے بتا سکتا ہے کہ عام آدمی اعلیٰ درجے کا جو ادب ہے اس کے اندر کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے اس کو بتا سکتا ہے. یہ زبان کے ماہرین اور فنون کے اختصاصی علماء کا کام ہوتا ہے. اور یہ علماء جس طرح پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں، اس طرح ملیشیا میں پیدا ہو رہے ہیں، اس طرح افریقہ میں پیدا ہو رہے ہیں، اس طرح یورپ امریکہ میں بھی پیدا ہوں گے، ہونے چاہیے ہیں. جو لوگ دین پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو پہلی شرط ہے کہ وہ زبان سیکھیں. وہ تو دین پر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے اگر وہ عربی زبان نہیں سیکھتے، اس میں 25-30 سال نہیں گھلاتے، اپنی چربی کو نہیں پگھلاتے، تو وہ تو ایک لفظ بھی دین کا نہیں سیکھ سکتے. تو یہ کام مسلمان علماء کا ہے، اور علماء اس کام کو بڑی خوبی سے الحمدللہ دنیا بھر میں کر رہے ہیں. آپ نے ملیشیا کا ذکر کیا، ہم سے زیادہ عربی جانتے ہیں، بلکہ علماء تو علماء، عام آدمی ہم سے زیادہ عربی وہاں پہ جانتا ہے. لوگ پڑھتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو کہ اپنے بچوں کے اندر دینی ذوق اجاگر کریں اپنا ہدف اور اپنا مسئلہ بنایا ہے. تو وہاں کے علماء، باقی دنیا بھر کے علماء اسی لیے عربی علوم کو سیکھتے ہیں، زبان کے علم کو سیکھتے ہیں، تاکہ قرآن مجید کے اندر جو کچھ خزانے موجود ہیں ان کو اپنی قوم تک اپنی زبانوں میں پہنچا سکیں. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ کلام آفاقی تھا تو زبان میں کیسے محدود ہوا. یہ بات تو بالکل قابل توجیہ ہے. دنیا کا ہر کلام، اس کے اندر چاہے جو بھی آفاقی حقیقتیں بیان ہوئی ہوں، اس نے اپنے مخاطبین سے بات کرنی ہے. سب سے پہلے وہ کلام عرب میں نازل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا رہے ہیں. وہ کسی آفاقی زبان میں ہوتا تو آپ ذرا مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بتائیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ سکتے جب ان پر وحی ہوتی؟ لوگوں تک پہنچانا تو بہت بات کی بات ہے. تو وہ تو سب سے پہلے اپنی قوم کے لیے حجت بنا ہے. اس قوم کے لیے وہ حجت بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس کی زبان میں نہ ہو. اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے بِلِسَانِک نازل ہوا ہے، بِکِتَابٍ عَرَبِیٍّ مُبِین، واضح زبان میں نازل ہوا ہے جس کو تم سمجھ سکتے ہو. تو ان کے لیے اس نے عدالت بننا تھا، حجت بننا تھا، جزا و سزا کا معاملہ ہونا تھا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کے ساتھ تو چلے ہو گیا، ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، علماء دیے ہیں. وہ پیدا ہوں گے، اگر وہ مسلمان ہیں تفقہ کریں گے، قرآن مجید ہمیں سمجھائیں گے. زبان کا شوق پیدا ہوتا ہے تو ہم زبان سیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص سے کہتا ہے جی میرے اندر تو فطری ذوق نہیں ہے زبان سیکھنے کا، یا میرے پاس وقت نہیں ہے، تو قرآن مجید کا جو پیغام ہے اس پیغام کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی زبان مزاحم نہیں ہے. قرآن مجید کے علم کو سمجھنے کے لیے یقیناً زبان مزاحم ہے، لیکن قرآن کا پیغام جو ہے، وہ پیغام اور علم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پیغام ہوتا ہے وہ کانٹینٹ، وہ میسج جو ایک عام آدمی سے متعلق ہوتا ہے. اس کو تو آپ سادہ اردو زبان میں پڑھ جائیں، بلکہ یہاں تک کہ 6 مہینے کا کوئی سادہ قرآن عربک کا کورس کر لیں، اس سے بھی آپ پیغام اخذ کر لیں گے. لیکن اس کے اندر جو گہرائی ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تفقہ کی ایک بصیرت پیدا کر دی ہے، وہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو اشرے لگتے ہیں. تو پیغام آفاقی ہے، کوئی شک نہیں ہے. اس پیغام کو حاصل کرنے میں عام آدمی کے لیے کوئی مزاحمت ہے؟ کوئی مزاحمت نہیں ہے. ترجمہ پڑھے، پیغام اس تک پہنچ جائے گا. وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ نہیں، میں علم کی دنیا میں جا کر یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ثلاثۃ قروء سے امام شافعی نے طہر اور امام ابو حنیفہ نے حیض کیوں مراد لیا ہے. تو ابھی علم کا دائرہ ہے، اس کے لیے زبان آنا ضروری ہے. اس کے لیے زبان آنا ضروری ہے تو کیا کرنا ہے؟ زبان سیکھنی ہے. اب زبان سیکھنے کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو محدود کر لیں پیغام تک. السلام علیکم حسن صاحب، میں انڈیا سے بول رہا ہوں. میں یہاں پہ لاء پڑھاتا ہوں. دیکھیے کچھ سوالات میرے قرآن میں جو یہ سزائیں بیان ہوئی ہیں حدود کے تعلق سے، آپ نے اس پہ پروگرام بھی کیے ہوئے ہیں، اور آپ کو بھی پتا ہوگا گامدی صاحب نے اس کے تعلق سے اپنا موقف تھوڑا تبدیل کیا. میں نے ایک پروگرام میں ان سے پوچھا بھی تھا کہ پہلے آپ ان سزاؤں کو بیان کرتے تھے کہ یہ انتہائی سزائیں ہیں اور ان کے تعلق سے انسانیت کے پاس کوئی جسے کہتے ہیں کہ بنیاد نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں لیجسلیشن دے دیا، ایک حد قائم کر دی، 5 جرم جو ہیں. بعد میں ملتا ہے کہ اب ہم یہ کریں کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ اصل میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے چونکہ اس نے دوہرے جرم کیے ہیں. وہ پروگرام آپ نے کنڈکٹ کیا تھا، آپ کو پتا ہے. تو اب ایک پورا شفٹ ہے، اس سے کئی سارے سوالات مطلب میرے ذہن میں کھڑے ہو رہے ہیں. ایک تو قرآن میں جو سزائیں بیان ہوئی ہیں، کیا وہ سزائیں اس زمانے سے کے متعلق نہیں ہے؟ اس کو ایکسٹینڈ کرنا قیامت تک کے لیے، ان حدود کے بارے میں سوال کر رہا ہوں. اس کی بنیاد کیسے، مطلب یہ چیز کیسے کلیئر ہوتی ہے کہ یہ جو سزائیں بیان ہو رہی ہیں یہ اس زمانے کے لوگوں تک اس کو نہیں، باقی اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا. اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اور ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قصاص کی جو بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ اصل میں خاص طور پہ دوہری سزائیں ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، چونکہ اس نے ایک عہد بھی توڑا ہے اور ایک جرم بھی کیا ہے. تو یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ
जुर्म किया तो असल सजाएं हैं, और अगर असल सजाएं नहीं हैं तो एक ऐसे सिस्टम में जहां पे मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए कोई ऐसा, पाकिस्तान को ही ले लें आप मिसाल के तौर पे, ऐसा कोई मुल्क ले लें, तो जो क्रिमिनल लॉ होगा आपका, और आप वहां की जो अक़वाम होगी जो दूसरे मज़ाहिब को मानने वाले हैं, उनके अपने जो क्रिमिनल लॉज होंगे, जैसे यहूद के उस जमाने में थे, और उनकी क्रिमिनल लॉज में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। सपोज जैसे आप देखें, जब आप मनुस्मृति देखेंगे इंडिया की, या ऐसे और दीगर चीजें, तो उसमें एक क्लास के हिसाब से है कि अगर वही चीज एक अगर अपर कास्ट का आदमी कर रहा है तो उसको सजा दूसरी है, सेम जुर्म अगर वो लोअर कास्ट का बंदा कर रहा है तो उसको एक एक्सट्रीम पनिशमेंट है। तो क्या हमारा जब सिस्टम होगा तो हम उनपे सिर्फ इसलिए चूंकि हमारे से अहद हुआ है तो हम उनके इन सब मामलात में जो कि इनजस्टिस पे मबनी है उनपे हम मदाखलत नहीं करेंगे? 3-4 सवाल मैंने इसमें पूछ लिए, तो शायद पता नहीं मैं क्लियर कर पाया कि नहीं। नहीं, बिल्कुल सवाल आपका क्लियर है भाई। इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए हमें कि जब भी कोई साहिब इल्म गुफ्तगू करता है तो ख़ुद उसके यहाँ वो फ़िक्र डेवलपमेंट के मराहिल से गुज़रती है। वो अपने मौजूद इल्म के सहारे ही खड़ा होता है, और वो मौजूद इल्म जो है वो उसके पीछे सदियों का तामुल रखता है। वो किसी जजीरे में बैठ के ज़िंदगी का आगाज़ नहीं करता। तो जो कुछ फ़िकी तसव्वुरात, राइज तसव्वुरात थे इस्लामी सज़ाओं के बारे में, गामदी साहब ने भी उन्हीं को बयान करते करते अपनी फ़िक्र को डेवलप किया है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका एक एक पहलू उनके सामने वाज़े होता चला गया है। तो उसमें अगर आपको उनकी पुरानी चीज़ों के अंदर उसकी पेशकश में और मौजूदा पेशकश में कोई फ़र्क नज़र आता है तो ये फ़र्क हर साहिब इल्म के इसी तरीके से पाया जाता है और पाया जाना चाहिए। इससे कोई क़यामत वाक़ई नहीं होती, और मुमकिन है जो कुछ तसव्वुर आज मौजूद है उसकी भी मज़ीद तनक़ीद हो और वो नए पहलुओं से, नए असालीब में, नए अंदाज़ में आपके सामने पेश आ जाए। जो असल सवाल है वो सवाल ये है कि जो कुछ 5 सज़ाएँ बयान हुई हैं कुरान मजीद में, हम दीन के बारे में कोई भी राय अपने ख़्याल और अपनी आरज़ू और अपनी ख्वाहिश और अपनी तमन्ना से नहीं दे सकते। ये क्यों नहीं हो सकता कि फ़लाँ सज़ा वहाँ के लिए ख़ास हो, ये क्यों नहीं हो सकता कि हम उन लोगों के लिए इसको मुतय्यन मान लें। हर बात जो आप ज़ुबान से निकालेंगे उसको कुरान मजीद के अल्फाज ने क्वालिफ़ाई करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बहस बैठ के ख़्याल में कह दूं कि भाई अरबों के हाथ काटने से तो उनको दर्द नहीं होता होगा, हमारे जहन दौर के अंदर ये बड़ी तकलीफ़ दे चीज़ है इसलिए इसको अरबों से ख़ास मान लेते। ये चीज़तान नहीं है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम वाज़े ज़ुबान में है, और उसमें जो महकमात हैं अल्लाह ताला कहते हैं इस कदर तफसील से मैंने खोल के बयान कर दिए हैं कि कोई राय इख्तियार करने के लिए तुम्हें अपने जहन पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं बताऊँगा इसलिए कि मैंने क़यामत तक के लिए तुम्हें लाहे अमल देना है। अब कुरान मजीद में जो सज़ाएँ बयान हुई उसमें से 2 सज़ाएँ हैं, चोरी की और ज़िना की। इन दोनों सज़ाओं को जहाँ पर बयान हुई हैं आप पढ़ लीजिए, उनको खोलिए आयात को और उनको पढ़िए। उनके अल्फाज ये बात बताते हैं कि ये सज़ाएँ महज जुर्म की सज़ाएँ नहीं हैं, यानी जुर्म होगा तभी तो सज़ा मुतल्लक होगी, लेकिन उसके बाद जब सज़ा दी जाती है उसमें महज ये कहा गया है कि चोरी की है उसकी सज़ा है नहीं। अल्फाज ये बात बयान कर रहे हैं कि जज़ाम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह, ये उस चीज़ की सज़ा है जो कुछ तुमने अल्लाह के साथ कर दी है। और फिर अगली आयत पढ़ें, फरमाया ये अजाब है खुदा का, अजाब से ताबीर किया। तो अब ये दोनों पहलू ख़ुद कलाम में बयान हुए हैं, तो कलाम ये बात बता रहा है कि भाई किसको कहा जा रहा है कि अल्लाह का बदला है, और उस चीज़ के साथ अल्लाह ताला के साथ तुमने जो खिलाफ वर्जी कर दी है अहद की उसका अजाब है। तो अब अकल ये कहती है ना कि आदमी गौर करे कि भाई आप मुझसे ये कहें कि भाई तुमने मेरे साथ ये ज़्यादती की है, इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ, तो मैं अगला सवाल पूछूंगा ना भाई मुझे ज़्यादती का शऊर है कि नहीं। ये जो आप मेरे ऊपर फ़र्द करारदाद जुर्म आयद कर रहे हैं, पहले ये तो साबित करें कि मुझे इसका शऊर भी था। मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने आपके साथ ज़्यादती की है, मुझे तो पता ही नहीं मैंने आपके साथ वादा खिलाफ़ी की है, मुझे तो पता ही नहीं मैंने आपके साथ अहद करके तोड़ दिया है। पहले इसको तो इस्टेब्लिश करें, फिर मैं उस सज़ा को भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। तो इंसानी अकल इसका सवाल करती है। इसी का जवाब दिया है गामदी साहब ने कि अहद होता क्या है। अहद वो होता है कि जिसको शऊर के साथ मुसलमान अपनाए और शऊर के साथ उसको माने। अच्छा, कोई शख्स आगे बढ़ के कहता है कि जी फिर कौन मुसलमान मानेगा कि मैंने चोरी की है, तो भाई उसको काउंटर कर लेंगे, उसको अदालत में चैलेंज कर दिया जाएगा। जज उससे 2 सवाल करेगा, मालूम हो जाएगा कि फेसबुक पे तो रोज़ दीन और शरीयत और इस्लाम की पोस्टें लिखता था और अदालत में खड़े होकर चोरी के जुर्म में पकड़ा गया तो कहता मुझे तो पता ही नहीं दीन क्या होता है। तो वो उसका बयान कॉन्ट्रडिक्शन में पकड़ में आ जाएगा। लेकिन हकीकत यही है कि आपने साबित करना है कि जी वो शऊर की जगह पे खड़ा हुआ था। एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि जितनी सज़ाएं हैं
یہ کن کو مخاطب کر رہی ہیں؟ مومنین کو، مسلمانوں کو، ان مسلمانوں کو کہ جن کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی اگر تم نے یہ جرائم کیے تو ابدی جہنم کے مستحق ہو سکتے ہو. تو اب پوری کی پوری اورینٹیشن تبدیل ہو گئی. سزا کے نفاذ کے لیے باہر سے کسی نے نہیں آنا میرے پاس، میں نے جانا ہے اپنی کمر کو لے کر اور ان پہ تعزیانے برسانے کے لیے کہ خدا را دنیا میں یہ کام کر کے مجھے پاک کر دیجئے. خود آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ آئے ہیں، ان میں سے یہ غلطیاں کسی سے ہو گئیں تو آپ نے نظریں پھیر لیں، وہ آگے سے آگے نہیں نافذ کیجئے میرے اوپر یہ سزا. تو ان کی اورینٹیشن یہ ہے کہ صاحب شعور مسلمان آگے بڑھ کر آئیں اور اپنی کمر پر یہ تازیانے برسا کے آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو پاک کر لیں اگر انہوں نے اللہ کے عتاب سے بچنا ہے. تو یہ اورینٹیشن ہے. اچھا جن جگہوں پر ہے وہاں پر ہم اس کو لیں گے، جن جگہوں پر نہیں ہے، مثلا قتل کر دیا کسی نے، وہاں پر تو میں اس کا سوال بھی نہیں کروں گا کہ وہ شعور رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا، اس نے قتل کر دیا ہے تو اس کے بعد تو اس پہ سزا نافذ کیجیے. فساد کر دیا اس نے، قذف کا معاملہ کر دیا، جھوٹا الزام لگا دیا، یہاں پر میں اس کے شعور کا فیصلہ نہیں کروں گا مسلمان ہونے کی حیثیت سے. ان معاملات میں کروں گا جن میں اللہ تعالیٰ نے کو سزا یہ کہہ کر نافذ کر دیے کہ مجھ سے وعدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کی. اچھا مجھے تھوڑی کلیئرٹی آ گئی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2 سزائیں جو ہیں ان کے تعلق سے وہ خاص ہیں مسلمانوں کے لیے، اور 3 جو حدود کی سزائیں ہیں وہ عام ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم مان لیتے ہیں کہ ایک ایسی ریاست ہے جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہے اور وہ سزائیں، اور ہم نے باقی اقوام سے معاہدہ کیا ہوا ہے، اور ان کی اپنے جو کرمنل لاز ہیں وہ انجسٹس ہے، اس میں بہت کلیئر کٹ دکھتا ہے کہ اس کو ہم کیسے ڈیل کریں گے. کہ ان کو ہم الاؤ کریں گے اپنی ان سزاؤں کو اطلاق کریں، بالکل جو میں نے ایک مثال جیسے آپ کو دی ابھی منوسمرتی کی. ہاں تو ہم ان سے 2 باتیں کریں گے جی. ہم ان سے یہ کہیں گے، سب سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اگر ان کی شریعت میں، ان کے دین کے اندر اس جرم کی کوئی سزا متعین کی گئی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے دین کے مطابق آپ کو سزا دیتے ہیں. جس طریقے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ یہ معاملہ کیا، انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی ہم پر ہمارے تورات کے لحاظ سے سزا نافذ کیجیے. آپ نے نافذ کر دی. عقل یہی کہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دین میں اگر وہ جرم ہے تو ان کا دین اس دین پر عمل کا تقاضا کرتا ہے. تو ایک ریاست جو ہے وہ کسی کے دینی معاملے کے اندر کیوں مداخلت کرے گی؟ ایک بات. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھئی ان کے دین میں تو چوری کی سزا 2 تھپڑ مارنا ہے، اور چوری بہت بڑا جرم ہے. تو ہم ان کو یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ اپنے دین پر عمل کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جرم چونکہ لوگوں سے متعلق ہے تو لوگوں کے اجتماعی وزڈم نے، کلیکٹیو ضمیر نے، جمہوریت نے یا پارلیمنٹ نے اس معاملے میں یہ سزا بھی نافذ کر دی ہے. لہٰذا خیال رکھیے گا جرم کرتے ہوئے کہ آپ کو آپ کے دین کے مطابق 2 تھپڑ تو لگیں گے، لیکن ہم یہ معاملہ بھی آپ کے ساتھ کریں گے. اور پھر جب ہم وہ طے کریں گے اس میں دونوں پہلو ہوں گے، اس میں کنسنسس سے چیز طے کی جائے گی. تو عین ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی سزا تجویز کر دی جائے جو ہمارے دین میں بھی نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دین میں جو اس کی سزا طے کی گئی ہے وہ تو شعور والے مسلمانوں کو دینے کے لیے طے کی گئی ہے. وہاں تو شعور والے مسلمان ہیں ہی نہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی انڈیپینڈنٹ سیکولر سزا ہو جس کو ہم طے کر دیں، اور ہم یہ کہیں کہ اگر کسی کے دین کے اندر اتنی کم تخفیف کے ساتھ کوئی سزا رکھی گئی ہوگی تو پھر ریاست اس پہ سزا بھی نافذ کرے گی. شکریہ بہت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک سوال میرا یہ تھا کہ ایک پریمس ہے نا قرآن شریف کے بارے میں کہ قرآن جو ہے ٹائم لیس ہے اور یونیورسل بک ہے. اس کا جو میسج ہے وہ نا یونیورسل ہے، تو وہ ہر ایک زمانے کے لیے اور ہر ایک جگہ کے لیے نا وہ ریلیونٹ. تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن شریف میں نا تھوڑے جو مضمون ہیں وہ سارٹ آف سبجیکٹیو ہیں صرف عرب کے لیے. بہت سارے ہیں، لائک مجھے اس کا عربی لفظ یاد نہیں آ رہا، لیکن اس میں ایک قرآن کی ایک صورت ہے جہاں پر بیوی کو ماں بنانے کا جو مضمون، اس کا عربی لفظ مجھے یاد نہیں آ رہا، مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں. تو وہ ایک چیز ہے. تو ایسے نا بہت سارے مضمون ہیں جو صرف سبجیکٹیو ہے عرب کے لوگوں کے لیے. تو اس کو ہم صحیح جگہ پر کیسے رکھیں؟ لائک کیا وہ صرف ایک ہسٹوریکل چیز ہے جو بیان کر دی گئی ہے، یا پھر اس سے ہم کچھ یونیورسل میسج نکال سکتے ہیں، آگے کر سکتے ہیں، یا پھر لائک ہاؤ اس کو دیکھے کیسے؟ اور اس کے علاوہ یونیورسل چیزیں بھی ہیں، بٹ یہ جو سبجیکٹیو چیزیں اس کو ہم کیسے؟ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ قرآن مجید کے اندر بیان ہونے والی تمام حقیقتوں کے اندر یونیورسلٹی پائی جاتی ہے. قرآن کے اندر وقتی نوعیت کے احکام بھی ہیں، قرآن مجید کے اندر سد ذریعہ یعنی پریکاشنری میجر کے احکامات بھی ہیں. قرآن مجید کے اندر وہ احکام بھی ہیں جو صرف رسول کے ساتھ خاص ہیں. قرآن مجید کے اندر وہ احکام بھی ہیں جو رسول کی قوم کے ساتھ خاص ہیں، جن کو آپ ذریت ابراہیم کہیں، جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، وہ ان قوموں کا استفاع کیا ہے. قرآن کے اندر وہ احکام بھی ہیں جو رہتی دنیا تک کے لیے ہیں. یہ تو حکم بتائے گا، ہر حکم پہ ہم جائیں گے، ہر ہدایت کو ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ اس کا تعلق ہم سے کیسے بنتا ہے. اگر تو وہ کوئی انسانوں سے متعلق بات ہے تو انسان میں بھی ہوں، یونیورسلٹی آپ سے آپ پیدا ہو جائے گی.
لیکن اگر وہ پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، پیغمبر کے مخاطبین کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر یونیورسلٹی کا کیا پہلو ہے؟ یہ پہلو تو ضرور ہے کہ قیامت تک اس کو پڑھنا میرے لیے ریلیونٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے قیامت تک پیغمبر کو ماننا ہے، اور پیغمبر کو ماننے کا یہ تقاضا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ اللہ نے جو معاملہ کیا تھا وہ میرے علم میں آئے، اس لیے کہ میرے لیے تو پیغمبر پر جو ایمان کی دلیل ہے وہ یہی پیغمبر کی حیثیت بنتی ہے. تو میرے لیے وہ ایک لٹریچر ریویو کا مسئلہ ہے، میں اس کو پڑھوں گا. میرے لیے وہ ایمان کا تقاضا ہے، میں اس کو سمجھوں گا. میرے لیے وہ شریعت پر قائم رہنے کی مہمیز ہے، میں اس کو روز دیکھوں گا. لیکن اس کے اندر سے ہر جگہ میں یونیورسلٹی کیوں نکالنے کے لیے چلا جاؤں؟ دنیا کے کسی کلام میں ایسے نہیں ہوتا. دنیا کا ہر کلام مخاطبین سے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کلام کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہر ہدایت کو دیکھا جاتا ہے. اس ہدایت میں ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہوں، وقتی نوعیت کی ہوں. اب شیکسپیئر کا آپ مطالعہ کریں، ملٹن کا آپ مطالعہ کریں، چوسر کا آپ مطالعہ کریں، اردو ادب کے جو لوگ ہیں جنہوں نے مکالمے لکھے ان کا مطالعہ کریں، علامہ اقبال کی جاوید نامہ کا مطالعہ کریں، تو ہر جگہ پر آپ کو یہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اس نے کریکٹر کو کہا دروازہ بند کرو اور یہاں بیٹھ جاؤ اور میری بات سنو، اس لیے کہ میری بات میں سچائی ہے اور سچائی تمہیں دنیا میں کامیابی دیتی ہے. تو اب اس ایک کلام کے اندر بہت ساری چیزیں جو اطلاقی دروازہ بند کرو اس نے کہا، اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ لیکن جب میں نے اس کو کہا بیٹھنے کے بعد سچائی سے میری بات سنو، اور سچائی ایک عالمگیر حقیقت ہوتی ہے، تو ایک ہی کلام کے اندر ایک پہلو تھا جو مجھ سے بھی ریلیٹ ہوتا ہے. تو قرآن مجید کے اندر بھی یہی معاملہ ہے. اس کی جو ہدایت اس کے اندر دی گئی ہے وہ عالمی ہدایت ہے، لیکن وہ پیغمبر لے کر آئے ہیں قوم میں. تو اب پیغمبر لے کر آئے ہیں تو وہ عدالت اس قوم کے لیے بنی ہے. تو عدالت کے جتنے تقاضے ہیں وہ سب اپلائیڈ ہیں، اطلاقی ہیں. ان میں عالمگیریت آپ کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ جی حسن الیاس صاحب، بہت بہت شکریہ. میں کافی عرصے سے آپ کو اور غامدی صاحب کو سن رہا ہوں. ایک تو چند چیزیں مجھے پہلے اس طرح موقع نہیں ملا تھا، تو پہلی دفعہ میں پشاور پاکستان سے بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ غامدی صاحب کا میں بہت بڑا مطلب فین ہوں اس حوالے سے کہ انہوں نے دین کی اور مذہب کی جو خدمت کر رہے ہیں میرے خیال میں بہت ہی انوکھے انداز سے، کہ جو غامدی صاحب کی اردو ہے وہ مجھے لگ رہی ہے کہ بہت پکی ہے. تو ابھی چونکہ میری عمر کافی ہوئی ہے اور میں نے اردو میڈیم میں پڑھا ہے، تو ابھی بھی بہت ساری ٹرمینالوجیز ہیں غامدی صاحب کی کہ اس میں مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آتی. تو ایک تو ریکویسٹ ہے غامدی صاحب سے کہ یا ٹرمینالوجیز پہ آپ لوگ ایک اور الگ پروگرام کریں جو موسٹلی وہ غامدی صاحب یوز کرتے ہیں نا، تو یہ بہت سارے لوگوں کے لیے سمجھ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. کہ دنیا میں جب بھی کوئی بڑا صاحب علم ہوتا ہے اس کے ہاں جو خیال ہے وہ کسی عام آدمی کی سطح پہ پیدا نہیں ہوتا. اس کے ہاں خیال بھی اسی اعلیٰ سطح پر پیدا ہوتا ہے کہ جس کو زبان اپنے پیکر میں ڈھال کے کمیونیکیٹ کر سکے. اگر اس کے ہاں عام انداز ہو گفتگو کا تو خیال کے اندر بھی وہ گہرائی پیدا نہیں ہو سکتی. خیال کچھ بھی نہیں ہوتا، خیال اصل میں آپ کے اسی سوچنے سمجھنے کی گہرائی کو آگے منتقل کرتا ہے. اور اگر زبان اعلیٰ نہیں ہوگی، زبان کے اندر وہ وسعت نہیں ہوگی، تو وہ خیال کا پیکر نہیں بن سکتی. تو غامدی صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ دین کے ایک بڑے عالم، ایک بڑے مفکر، ایک بڑے دائی، ایک بڑے مبلغ ہیں، اور انہوں نے پورے دین پر غور کیا ہے، اور غور اس کے اندر اتر کر کیا ہے، اور اس دور میں غور کیا ہے کہ جس وقت فقہ، کلام، تصوف، تاریخ سب کچھ اس کے اوپر اثر انداز ہو گئی ہے. تو ایک مفکر جب اس کے اندر اترتا ہے تو اس سے گہرا علم وجود میں آتا ہے، اور گہرے علم کو ایک پختہ زبان چاہیے ہوتی ہے کمیونیکیٹ کرنے کی. اور جس علم میں اس نے کام کیا وہ خود زبان کے دائرے کا علم ہے، یعنی قرآن مجید خود زبان ہے، خود زبان کے اندر ہم تک پہنچتا ہے. تو اعلیٰ درجے کی آپ کو زبان نہ آتی ہو تو آپ قرآن مجید کو بھی نہیں سمجھ سکتے. تو اس وجہ سے آپ کو جب ان کے ہاں کوئی لفظ مشکل نظر آتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ سادہ آدمی کی سطح پر اس کو بیان کریں، تو یہ ناممکنات میں سے یہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ اس کو سادہ آدمی کی سطح پر بیان کریں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ زبان سادہ اور خیال سادہ نہ ہو. خیال گہرا ہے تو زبان بھی گہری ہوگی، اس لیے کہ گہری زبان ہی گہرے خیال کو منتقل کر سکتی ہے. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ، ہر آدمی کے چند ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں. ہم لوگ محنت سے گھبراتے ہیں. تھوڑی سی محنت کیجئے، ایک کاپی پینسل لیجئے، آپ یقین جانیے 1-1.5 ہفتے کے اندر جو ووکیبلری ہے، کسی بھی بڑے صاحب علم کی 100-150 الفاظ سے زیادہ ووکیبلری نہیں ہوتی، اس کو آپ سمجھ لیں گے، وہ اصطلاحات آپ سمجھ لیں گے، آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور کافی وقت سے میں چاہ رہا تھا آپ سے ملاقات ہو جائے، تو تھینکس ٹو دس ٹیکنالوجی کی اس بہانے آپ سے اس طرح ملاقات ہوئی. استاد محترم کا ایک سیشن تو ہو چکا ہے، لیکن
बात नहीं हो पाई थी। तो इरादा तो है कि इंशाल्लाह अभी आना हुआ, मलेशिया तो आना इजी था लेकिन अमेरिका आना मुश्किल है, लेकिन इरादा जरूर है कि इंशाल्लाह मेरी जब तक हयात रही तो एक बार मुलाकात जरूर करूंगा इंशाल्लाह। एक तो जो अभी साहब ने सवाल किया था उसके ताल्लुक से मुझे भी काफी मुश्किलात आती थी पहले उर्दू को समझने में, लेकिन उसका हल मुझे तो ये रहा कि मैं जब तक सुनता गया और अपने आप जैसे अपने आप ही क्लियर हो गया, ऐसा लगा जैसे वही के जरिए चीजें क्लियर होती गई। मतलब जैसे इंजार, और ये इंजार का लफ्ज का मायने मुझे किसी ने नहीं बताया लेकिन समझ में आ गया, मतलब कैच कर गया। तो इस तरह से भी चीजें हो सकती हैं। और मेरा सवाल जो है वो असल में ये है, मेरे 3 सवाल हैं और मैंने नोट कर रखे हैं, मैं नोट्स में से देख के आपको बता रहा हूँ। एक तो ये सवाल है कि क्या कोई सूरह ऐसी है जो मतलब एक सूरह खत्म नहीं होती और दूसरी सूरह नाजिल हो गई हो, ऐसा हुआ है? और क्या कोई ऐसी सूरह है जो आधी मक्के में उतरी हो, आधी मदीने में उतरी हो? क्योंकि कुछ मतलब जब सूरह बकरा को मुताला कर रहा था तो कुछ ऐसा लगा कि कुछ हिस्सा शायद उसका मदनी हो सकता है और कुछ मक्की हो सकता है। अब या तो मेरा परसेप्शन है, लेकिन एक कुछ लोगों ने, उलमाओं ने उसको लिखा भी है। तो ये एक मेरा सवाल था कि क्या कोई सूरह एक साथ नाजिल हुई है कि नहीं पूरी मुकम्मल, और दूसरा कि कोई सूरह आधे मक्का में हुई या आधे मदीना में। इसके बाद मेरे 2 सवाल है, मैं बाद में कर लूंगा ये इसके बाद में, अगर आप इजाजत। पहली जो आपने बात फरमाई ना कि ज़ुबान जब आप सुनना शुरू करते हैं तो कुछ ही अरसे बाद आप मानूस हो जाते हैं। मुझे याद है बचपन में मैं छोटा सा था, कोई बखला 6-7 साल का होऊंगा, तो मैं तबलीगी इज्तिमा में गया और उर्दू हम बोलते पढ़ते लिखते थे, ज़ाहिर बात है घर का हर जगह का माहौल उर्दू का था। तो मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में लफ्ज़ सुना ख़त्म नबूवत, तो मैं इतना परेशान हुआ, मैंने कहा कि मैं क्या बड़ा होने तक इस लफ्ज़ का मानी या मफ़हूम जान भी पाऊँगा कि नहीं जान पाऊँगा, ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है। यानी ख़त्म नबूवत एक बिल्कुल ही नया लफ्ज़ था मेरे लिए, एक अजनबी लफ्ज़ था और एक तरकीब थी। लेकिन आप ये देखिए कि थोड़ी सी मेहनत, उसी ज़माने में मैंने क्या किया कि डिक्शनरी खोली, और हमारे यहाँ अब इसका रिवाज ही नहीं है कि आपने, यानी अब तो ये बात सच्ची बात ये है कि आदमी को शर्मिंदगी होनी चाहिए है इस बात पर कि यार मेरी ज़ुबान थी उर्दू, मेरे उलमा की ज़ुबान थी, मेरे दीन की ज़ुबान थी, इसके अंदर कलाम हुआ, अगर उसके कुछ अल्फाज मुझे समझ में नहीं आ रहे तो ये मेरी कमी कोताही है। मेरे यहाँ से कोई ऐसा मामला हो गया है कि जिस पे मुझे शर्मिंदा होकर मेहनत करनी चाहिए, पॉजिटिव जिसको आप कहते हैं एस्पेक्ट के साथ। लेकिन हम इसके जवाब में कहते हैं बड़ी मुश्किल है, समझ में नहीं आती, आप लोग आसान गुफ्तगू करें। दुनिया में कभी भी इल्म से हासिल नहीं किया जाता, ये हर चीज़ में मुश्किल आती है। आप जिस वक्त गाड़ी चलाना शुरू करते हैं वहाँ भी मुश्किल आती है, लेकिन कुछ ही अरसे बाद क्या होता है, स्टीयरिंग पे हाथ सीधा हो जाता है। पहले आदमी डर रहा होता है कि रिवर्स कैसे करूँगा, और फिर आंखें बंद करके रिवर्स कर रहा होता है। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है। और अब तो वो ज़माना भी गया कि आप डिक्शनरियाँ घर पर रखेंगे, यूट्यूब के ऊपर, इसी तरीके से फेसबुक के ऊपर आप लिख दें, अगर आप कोई लफ्ज़ का मानी नहीं आता लोग बता देंगे। फिर ऐप्स के अंदर डिक्शनरियाँ मौजूद हैं, सिर्फ आपने उस लफ्ज़ को लिखना है एक दफ़ा, वो आपको सारे के सारे उसके मफ़हूम और मानी जो हैं वो आ जाएंगी। इस तरह से अपनी ज़ुबान को बेहतर करने की भी कोशिश करनी चाहिए। मैं महज आपको बयान वाक़या के तौर पे बताता हूँ कि हमने पिछले 15-20 साल में सिर्फ उर्दू पढ़ी है, उर्दू लिखी है, उर्दू से मोहब्बत की है, लेकिन इस सब के बावजूद आज भी सोने से पहले 8-10 उर्दू के नए अल्फाज याद करके सोते हैं, उनको देख के सोते हैं, उनको लिख के सोते हैं कि किसी तरीके से जो इजहार के पैराए हैं उनमें इजाफा हो। तो मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको किसी चीज़ में रसूख पैदा करना है या किसी साहिब इल्म से इस्तिफादा करना है। जहाँ तक आपने इस बात का जिक्र किया कुरान मजीद की, क्या ऐसी भी सूरतें हैं जो मक्का में नाजिल हुई और आदि मदीना में नाजिल हुई? कुरान मजीद के अंदर बहुत कम ऐसे मकामात हैं जहाँ पर जिस वक़्त तौक़ीफ़ी तरतीब दिया गया है। कुरान आपके इल्म में होगा ना, एक नुज़ूली तरतीब है, यानी कुरान नाजिल होता चला जा रहा है, और एक तौक़ीफ़ी तरतीब है। तौक़ीफ़ी तरतीब से मुराद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद अल्लाह ताला के हुक्म पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रीशफ़ल करके एक तरीके से रीकम्पोजिशन हुई है कुरान मजीद की, और उन्होंने बताया कि इस सूरत को आपने यहाँ पर रखना है, उस सूरत को आपने यहाँ पर रखना है। तो वो मामला तो हुआ है, लेकिन जब नाजिल हो रही थी कुरान मजीद की आयात, उस वक़्त भी ऐसा नहीं था कि एक सूरत की आयतें यहाँ नाजिल हो गई, दूसरी सूरत की आयतें उसके साथ नाजिल हो गई और फिर पहली सूरत की आयतें नाजिल होना शुरू हो गई। इसलिए कि सूरत के मज़मून में एक वहदत है, सूरत के मज़मून में एक रवानी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक सूरत नाजिल हो रही हो और यकायक बीच में वो रोक कर दूसरी सूरत आना शुरू हो जाए। उससे जो मुखातिबीन हैं उनके लिए उस पैगाम का इम्पैक्ट ही नहीं पैदा होता। ये ज़रूर हुआ है कि बाज़ मकामात पर कुछ तदरीजी अहकामात दिए गए हैं। मसलन जिस तरीके से हम ये जानते हैं कि रोज़े के बारे में कुछ अहकाम दिए गए इब्तिदा के अंदर,
اور پھر ان کو منسوخ کر دیا گیا. جن کو آپ منسوخ کہتے ہیں اصل میں تدریج کے احکام ہے. مقصد یہ تھا کہ اس تک پہنچایا جائے، اور جیسی وہ حتمی ہدایت دے دی جاتی ہے، پچھلی ہدایت آپ سے آپ نل اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے. اب یہ دو چیزیں مختلف موقعوں میں ظاہری بات ہے زیر بحث آئی ہوں گی. ان کو جب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسان کے لیے پہنچانا ہے تو اب یہ ضروری ہے کہ ان دونوں کو ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے. اس لیے کہ اگر بکھری ہوئی جگہوں پہ موجود ہوں گی تو اس سے پڑھنے والے کو ایک خلط مبس ہوگا کہ بھئی پیچھے تو یہ بات کی اور آگے یہ بات، تو ان کو یکجا کر دیا، ان دونوں کو ایک جگہ پہ رکھ دیا. یہ صورت تو سامنے آتی ہے، تاہم یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ ایک ہی صورت نازل ہو رہی تھی، اس کے ساتھ دوسری نازل ہو گئی، اور بعض جو ہے وہ آدھی مکے میں نازل ہوئی، آدھی مدینے میں نازل ہوئی. یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی حکم اس ہجرت کے وقت کے دوران بھی دیا گیا ہوگا اور اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے منسوخ کرنا ہے تو اس کو پھر وہیں پر رکھا جائے گا جہاں پر وہ حتمی حکم دیا جا رہا ہے. ایک سوال یہ ہے جو رسولوں کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ ایک قیامت صغریٰ جو برپا ہوتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے وہ قرآن میں واضح نہیں ہے کہ کس طرح عذاب آیا یا تاریخ میں موجود ہے. مطلب یہ تھوڑا سا ایک اس کے اوپر کوشچن. جی بالکل، قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، سورہ توبہ میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، ایک اور سورت ہے اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا ہے. 2 مقامات پہ بالکل بصراحت لفظاً یہ بتایا گیا ہے کہ جن جن قوموں پر عذاب آیا اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی تھی. عذاب کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ وہاں پر زیر بحث نہیں آئی ہیں، لیکن تاریخ کی مختلف کتابوں کے اندر وہ ڈیٹیلز ملتی بھی ہیں. میں نے گزشتہ دنوں ہی دیکھا تھا صاحب تفہیم القرآن نے بڑی تفصیل سے مختلف ماخذ کے اندر سے وہ ڈیٹیل جمع کر کے وہاں بیان بھی کر دی ہیں. اور بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دونوں وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جن چیزوں سے عرب کی آڈینس جو مخاطبین ہیں وہ ریلیونس رکھتی ہیں، ان کے لیے وہ شہادت بن سکتی ہیں، جیسے ان کے سامنے ہیں عاد، سمود، صالح، شعیب، یہ جو قریب کے اندر جتنی دہنت برپا ہوئی ہے ان کی ڈیٹیلز بھی وہاں پہ موجود ہیں، اس لیے کہ وہ ان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ مدائن صالح میں کیا ہوا تھا. لیکن سیدنا ابراہیم کا دور ان سے کافی پیچھے کا دور ہے، تو اس کی تفصیلات ان کے لیے کوئی بہت زیادہ ریلیونس نہیں رکھتی، اس لیے وہاں پر بیان بھی نہیں ہوئی. تاہم تاریخ کی کتابوں کے اندر جو مختلف یہودیوں کی تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں وہ بیان بھی ہوئی ہے. صاحب تفہیم القرآن نے ان کا ایک اچھا خلاصہ تفہیم القرآن میں خود سورہ توبہ کی ان آیات کے تحت رکھ بھی دی ہے کہ سیدنا ابراہیم کی قوم پہ نہ صرف ایک عذاب آیا بلکہ اس عذاب کے نتیجے میں ان کی قوم کو نیست و نابود کر دیا گیا. ایک آخری سوال یہ ہے، قرآن میں کئی جگہ دلوں کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ دل سخت ہو گئے ہیں اور جو ہے یہ دل سے نہیں سوچتے یا دلوں میں زنگ لگ گیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے. تو اس میں دل واقعی کچھ مطلب سوچنا یا اس کی کیفیت رہتی ہے کہ مطلب صرف تمثیلی طور پہ کہا گیا ہے؟ جس طرح ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یہ بات زبان کے اسالیب میں اسی طریقے سے بیان کی جاتی ہے، دنیا بھر میں اسی طریقے سے بیان کی جاتی ہے. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو اس سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، الگ ہے، کہ دین کے اندر جو کچھ معلومات ہمیں انسان کی شخصیت کے حوالے سے ملتی ہیں اس میں جو اللہ کا الہام ہے، ہم یہ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسان کو جو شخصیت دی گئی ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، وہ میری پھونک کے نتیجے میں اس کو ملی ہے. اس پھونک کا مرکز اور محور کیا ہے؟ اس پھونک کا مرکز اور محور عقل ہے، اس پھونک کا مرکز اور محور دل ہے. یہ غیر مرئی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ مشاہدے اور تجربے اور سائنس کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ شخصیت کا ملنا ایک الہامی فیصلہ تھا. تو دینی لٹریچر یہ بتاتا ہے کہ اس کا مرکز دل ہے. یعنی اس زبان کے محاورے اور اسلوب بیان کے استعمال سے الگ، ہم تو اس کو عام طور پہ نہیں مان رہے ہوتے، ہم تو عقل سے ہی فیصلہ کر رہے ہوتے، لیکن پھر بھی ہم دل کا محاورہ استعمال کر رہے ہوتے. میرا دل نہیں چاہ رہا، دل بھاری ہو رہا ہے اور دل میلا ہو رہا ہے. تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ شخصیت کے اندر ایک اباء پیدا ہوا ہے. تو یہ تو زبان کے اسالیب ہے. لیکن اس سے الگ ہو کر جب آپ غور کرتے ہیں اس سوال کے اوپر تو جو دینی لٹریچر ہے وہاں پر اس کے اشارات ملتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ دل کے ساتھ ہوا ہے. یہ ایسے ہی ہے، ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ فیصلہ تو آدمی عقل سے کرتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بٹن تو میں یہاں پہ آن کرتا ہوں، بتی آن ہو جاتی ہے، لیکن پاور ہاؤس کہیں پہ پیچھے ہوتا ہے. تو عقل خود کہاں سے تقویت حاصل کر رہی ہے؟ دینی لٹریچر کے اشارات اور نظائر یہ بتاتے ہیں کہ دل وہ پاور ہاؤس ہے جس پہ خدا تعالیٰ نے وہ الہام فرمایا، جس کے نتیجے میں انسان کو شخصیت ودیت کی گئی.